احمد عاجز صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس نطفہ ناجائز کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس نطفہ ناجائز کو، جو بھی گالیاں دے گا میرے محبوب قائد کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان کی عزت کے لیے اپنی جان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کی عزت احترام کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب شیخ مشتاق احمد شاکر صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے عزیز طلبہ، بھائیوں، ساتھیوں، قابل احترام اساتذہ کرام اور مہمان خصوصی محترم مولانا شفیق الرحمان صاحب، میں الحمدللہ اس جامعہ کا ابتدائی طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہوں۔ جب یہ جامعہ لینڈز ایریا میں قائم تھا اور علامہ مفتی محمد یوسف قصوری حافظ اللہ تعالی، محترم سلیمان خان صاحب نے اور انتظامیہ میں سے منشی صاحب اور اقبال گجر اور اقبال نون صاحب تھے، اس جامعہ کا وہاں قیام وجود میں آیا، اور میرے اس وقت کے ساتھیوں میں سے محترم مولانا شفیق الرحمان عاجز صاحب اور آپ کے استاد محترم مولانا اسحاق نذیر صاحب، الحمدللہ بڑا اچھا دور تھا۔ پھر یہ جامعہ وہاں سے یہاں منتقل ہوا، شفٹ ہوا۔ یہاں بھی ہم نے ابتدائی چند ماہ تعلیم حاصل کی۔ یہاں پچھلے کمروں میں ہماری رہائش ہوا کرتی تھی۔ عبد المالک مجاہد اور اختر ضیاء صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑا عظیم جامعہ ہے، اور جس شخصیت کے نام اس جامعہ کا نام ہے وہ شخصیت بھی بہت عظیم ہوا کرتی تھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو تبلیغ تھی پوری دنیا میں اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، اور آپ جیسے طالب علموں کو بھی اللہ کریم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علامہ احسان الہی ظہیر بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ تب ممکن ہوگا جب ہم دل و جان سے محنت کریں گے۔ علامہ احسان الہی ظہیر بننا کوئی آسان نہیں ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، دن رات ایک کیا اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے چند ایک ساتھی، چند ایک بچے، ان کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ یار کیا یہ دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے عالم بن کر ہم کیا کریں گے؟ چھوڑیں، ہم ادھر ادھر کئی نوکری کر لیتے ہیں، بزنس کر لیں گے، اور
دنیا کمائیں گے, بڑی اچھی زندگی گزاریں گے. میرے بھائی دنیا تو آ جائے گی, تجارت بھی آپ کر لیں گے, بہترین تاجر بھی بن جائیں گے, مگر آپ بہترین عالم دین نہیں بن پائیں گے. بہترین عالم بننے کے لیے جس طرح آپ کے اساتذہ کرام نے محنتیں کی اور آج اللہ نے انہیں عزت کے منصب پہ بٹھایا ہے, یہ بعد میں ہی حاصل ہوگا. اور آپ اللہ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چاہے کوئی غریب ہو, چاہے کوئی رنگ کا کالا ہو, چاہے کوئی اجمی ہو, چاہے کوئی عربی ہو, چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو, کھانے کو کچھ بھی نہیں, دنیا کی نگاہوں میں اس کی کوئی عزت نہیں, کوئی وقار نہیں. لوگ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ طالب علم آ رہا ہے, یہ عالم دین آ رہا ہے, یہ قاری صاحب آ رہے ہیں, نظریں اپنی پھیر لیں گے. مگر اللہ کی نظروں میں, اس کے پیغمبر کی نظروں میں آپ بہترین مخلوق ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جس قرآن کو, حدیث کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. آپ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. لوگ چاہے کسی وکیل کو اچھا کیوں نہ کہیں, گورنر کو, صدر کو وزیر اعظم کہیں, وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو اچھے ہو سکتے ہیں, مگر اللہ کی نظروں میں بہترین وہ ہے جو اس کتاب قرآن سے اور حدیث رسول سے محبت کرے گا. اور جب آپ محبت کریں گے بہترین انسان بنیں گے, بہترین قاری بنیں گے, بہترین عالم دین اور شیخ الحدیث بنیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ جو ہے جب آتا ہوگا, آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور اپنے راستے پر پہلے سے زیادہ آسان انداز سے چلنا شروع کر دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے گورنر کو کسی کام کے لیے اپنے پاس بلایا. جب وہ آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اپنی نیابت مکہ میں کس کو دے کر آئے ہیں, کس کو چھوڑ کر آئے وہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں غلام, آزاد غلام جو ابن ابزہ ہے, ان کو اپنی نیابت دے کر آیا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ایک نوجوان بچہ ہے اور صحیح معنوں میں وہ معاملات کو نہیں سنبھال سکتے. انہوں نے کہا, اے امیر المومنین, میں ان کو اس لیے نیابت دے کے آیا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا حافظ ہے, وہ قاری ہے, وہ دینی علوم کو سمجھتا ہے, وہ اس کو سمجھتا ہے, اس لیے میں نیابت دے کر آیا ہوں. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اللہ کریم ان لوگوں کو بڑی عزت دیتا ہے, بڑا مقام دیتا ہے, بڑا مرتبہ دیتا ہے جو اس قرآن کے داعی ہوں, قرآن کے قاری ہوں, قرآن کے حافظ ہوں, اس کے طالب علم ہوں, اس کے معلم ہوں, متعلم ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, واقعتا نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور مجھے آج اس حدیث کی سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو اس قرآن کی برکت سے اور اس کی تعلیم اور اس کے حصول کی وجہ سے کتنی عزت اور کتنا مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں, ان اريد الا الاصلاح کے تحت میں آپ سے یہی درخواست کروں گا, کوئی لمبا یہاں کوئی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ آپ بڑے دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں. آپ کے والدین کو آپ کے بارے میں بڑے ان کے اونچے خیالات ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا, قاری قرآن بنے گا, عالم دین بنے گا. یہ تب ممکن ہوگا جب آپ دن رات ایک کر کے محنت کریں گے,
کتاب سے محبت کریں، اپنے استاد کی محبت کریں، چاہے آپ کو استاد کبھی ڈانٹ بھی لے، مار بھی لے، تو آپ کا استاد آپ کے والد کے قائم مقام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں تمہارے والدین ڈانٹیں تو ولا اف ولا تنہرما، ان کے آگے اف نہیں کہنا، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ اسی طرح میں اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ طالب علم جو اپنے استاد کی، اپنی انتظامیہ کی، اپنی کتاب کی اور اپنی تعلیم سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ایک نہ ایک دن کہیں قاری ہوگا، کہیں استاد ہوگا، کہیں مفتی ہوگا، اور کہیں شیخ الحدیث ہوگا، اور کہیں مدیر ہوگا۔ اگر آپ یہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی اور اپنے اساتذہ کی عزت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی فضیلت الشیخ محمد حسن سلفی صاحب کا اور اپنے اساتذہ کرام کا جو آپ کے بھی استاد ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے چند کلمات کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔